علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی اللہ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ نشست اصلاح انسانیت کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میری طبیعت اور مزاج اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کسی جگہ کسی دن سے زیادہ دیر سے جاؤں، لیکن بعض اوقات راستے کی دشواری اور کچھ اور چیزیں بھی پیش نظر ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے میں گھر سے روانہ ہوا تھا، لیکن سارا شیڈول سمیٹتے کچھ مجھے دیر ہو گئی یہاں تک پہنچنے میں۔ انتظار ظاہر ہے سخت چیز کا نام ہے، لیکن امید ہے آپ درگزر کریں گے۔ کچھ باتیں انتہائی مختصر وقت میں اپنے عنوان کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ تو محبوب کیا کریں گے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں۔ انسان تھوڑا سا بھی اس کی طبیعت پر کوئی میل کچیل ہو تو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ آپ صبح کسی ایسے راستے سے گزر جائیں کہ کچھ گرد کچھ مٹی آپ پر پڑ، اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے گا، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دو چار لوگ بنا لیں باقی وہ دے دیں، پر یہ ہے کہ موبائل ادھر ہی ہے، میں نے چلے جانا ہے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات پر تھوڑی دیر توجہ کریں۔ کوئی بھی تھوڑا سا بھی میل کچیل انسان کی جسم پر ہونا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی چیز آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، جب تک آپ دھو نہ لیں سکون نہیں رہتا۔ آپ کے گریبان کا، گلے کا، قمیض کا، ویسٹ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو پوری محفل میں کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا بٹن ٹوٹا ہے، لیکن آپ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ انسان کے ذہن پر، اس کے حاشیہ خیال پر تھوڑی سی بھی چیز اگر ظاہری طور پر لگ جائے تو اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر۔ آپ نہا لیتے ہیں نا، چاہے ایک دن کی ہی گرد ہو، لیکن جب آپ نہا لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے کوئی 2.5 من چیز نہیں اتری، لیکن وہ تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے۔ آپ نہا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ کپڑے چینج کرنے سے بندہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، مالدار ہو، اچھی ڈگری رکھتا ہو، آپ اسے کہیں جانے کی دعوت دیں، آج یار فلاں جگہ چلے، فلاں محفل، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، گنجائش بھی ہے، سواری بھی ہے، لیکن وہ جاتا نہیں، کہتا پہلے مجھے کپڑے بدلنے دو، کپڑے بدلوں گا پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کسی کے گھر چلے گئے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو گھر میں رکھنے کا، کھلانے کا، بٹھانے کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر آپ بن بتائے چلے جائیں تو کہتے ہیں یار بتانا تو صحیح تھا، میں ذرا صفائی تو کر لیتا۔ انسان کی طبیعت پر تھوڑا سا بھی میل کچیل، تھوڑی سی بھی چیز بوجھ بنتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو، جہاں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ظاہری طور پر اگر تھوڑا سا میل کچیل ہو تو بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اگر بندے کے دل میں میل کچیل ہے، اگر باطن میں دھبے ہو، ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے سارا کچھ ہے پر میں بے چین ہوں، پریشانی بھی کوئی نہیں اور دل بھی نہیں لگ رہا، دکھ بھی کوئی نہیں اور سکون بھی کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی دھبا جسم پہ ہو، تھوڑا سا، ذرا سی مٹی انگلی پہ لگ گئی تو کہتے ہیں پہلے ہاتھ دھو لو تاکہ سکون ہو جائے، لگی رہنے دو تھوڑی سی تو ہے، کیونکہ اترے گی تو سکون آئے گا۔ یہ جو من کے دھبے ہوتے ہیں نا، باطن کے دھبے، اگر انسانیت کی اصلاح نہ ہو
تعلیم و تربیت نہ ہو، من میں اگر دھبے رہ جائیں تو آپ کے پاس سارا کچھ ہے، پھر بھی آپ پریشان رہتے ہیں، بور رہتے ہیں۔ من کے دھبے کیا ہیں؟ ان کے تو باقاعدہ نام ہے، ان کی تو باقاعدہ پہچان ہے۔ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ من کا دھبا ہے۔ جو تکبر ہوتا ہے یہ من کا دھبا ہے۔ یہ جو عداوت ہوتی ہے نا، بغض ہوتا ہے، یہ من کا دھبا ہے۔ یہ بندے کے باطن پہ، یعنی کسی بندے کا ذہن بن جائے نا میں تو معزز آدمی ہوں علاقے میں سے، یعنی اس کا اپنا ہی خیال ہے، پتہ نہیں کوئی معزز سمجھتا ہے کہ نہیں، لیکن دھبا اگر چڑھ گیا نا اس کی طبیعت پر، بندہ بے چین رہے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا یارو فلانا منڈا لگ گیا، دیکھو میں نے سلام ہی نہیں سکیتا، میں فلاں مجلس میں گیا ہوں، انہوں نے میرا اسپیکر کے نام بھی نہیں لیا، مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، مفت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی۔ کیوں؟ کہ اندر ایک مزاج میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں بڑی شے ہوں، وہ جینے نہیں دے رہی۔ جو لوگ سادے ہوتے ہیں نا، یعنی جو جوان ابھی گیا ہے نا، اس نے 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کرائے ہیں، تو پریشان بھی بڑا رہتا ہے کہ یار میں انہیں پیسے لا چھڑے تب تک کوئی نہیں پیا۔ تو جو آدمی سیدھا بیچارہ ابھی چارہ کاٹ کے آیا تھا 4 گھنٹے پہلے، اسی طرح منہ دھویا، کپڑے بدلے آ گیا، تو پیچھے بھی بیٹھ جائے، اس کی ویڈیو نہ بھی بنے، فوٹو نہ بھی آئے، کوئی اسے سیاسی سماجی بڑا آدمی نہ بھی کہے کہ اسی کسی نے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی زیادہ ہے۔ اور اگر بلے شاہ کہنے لگے اٹھ نہ بلے آ، چل نہ اتھے بسیے، وہ جتھے بس دے نہیں ساری اندے، اٹھ بلیا چلو اتھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ یعنی اس چکر سے باہر آنا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ چومے، کوئی میرا نعرہ لگائے، کوئی میرا پروٹ، یہ من کا دھبا ہے۔ یہ میل کچیل چڑھ جاتا ہے، سینے پر بوجھ بنتا ہے، کوئی مانتا نہیں، ویسے لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا، آپ کی مہربانی، ماننا نہ، مانتے نہیں بندے۔ ویسے لوگ جب بے چین ہوتے ہیں انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ جسے جل تو نہیں رہے۔ مجھے بتائیں جو شاید جل رہی ہو وہ سکون محسوس کرے گی؟ میں نے کہا ماننا نہیں بالکل بھی، ہاں نہ بھی لگے گی، ماننے والی بات ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے حسد ہوتا ہے، یہ آج تک کسی نے مانا میں کرتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساری دنیا کہتی ہے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، کبھی کوئی بندہ آپ کو ملا ہو جو اعتراف جرم کرے کہ میں کرتا ہوں، کہتے جاتے ہیں، لیکن اعتراف کرنے والے لوگ میسر ہیں۔ یہ من کا روگ ہے حسد۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، حسد کرنے والا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، ادھر آنا چاہیے تھا، یہ شان، یہ شہرت، یہ اعزاز، یہ کمال، یہ مال، یہ دولت، یہ منصب ادھر کیسے چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بے چین ہو جاتا ہے انسان، تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں محبوب دیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَیُزَکِّیکُم، اور تمہیں پاک صاف فرما دیں گے۔ حضور سے سیکھ لو، نبی پاک سے سیکھ لو۔ یہ جو تکبر ہے نا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ بہت بڑا روگ ہے انسانی زندگی میں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نا اپنی شان خود ہی بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 25 سال خدمت کی، کسی نے 30 سال کی، کسی نے 18 سال، وہ خود کو خود ہی اپنی شان بنا لی۔ اس شان کے پیچھے لگ کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، شاپر کوئی اٹھائے میرا، کوئی مجھے سلوٹ کرے، کوئی میرے جوتے اٹھائے، میری عظمت سمجھی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سارا دن اپنے حقوق ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے گروہ کے بارے میں، اس گروہ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آہستہ آہستہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان سہارے ڈھونڈنے والا ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں خطاب فرما رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں چاہنے والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگے میں اس تکلف کا شکار بلا وجہ اپنا اعزاز بنا لینا، بلا وجہ۔ تو میری اماں جی
کبھی ہم انہیں گھر میں کہتے ہیں نا کہ اماں جی چھڑ دے اسی جو سارے ہیں وہاں تے اماں جی فرماندے تھوڑا دل میں بواں تے بہی جاواں فرمان لگے میں اپنے کام آپ کر سکتی ہیں میں کرن دے اس سے انسان تک ہم نے نا بلا وجہ بعض چیزیں طاری کر لی وہ ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا فرمایا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کی شکلیں چیونٹیوں جیسی کر دے گا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا اور عاجزی جو عاجزی ہوتی ہے نا اس کی شکل نہیں ہوتی تکبر کی بھی شکل نہیں ہوتی بہت سارے جھوکے ملنے والے بھی عاجز نہیں ہوتے وہ تو کام کڑا رہے ہوں گے ہاں ہاں بہت سارے بڑا میٹھا بولنے والے بھی عاجز ہیں وہ تو اپنا مطلب پورا کر رہے ہوتے ہیں عاجزی تو دل کا سودا ہے تو اپنے دل سے پوچھ کہ تو رب کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے یا اللہ کے بندوں کو عزت دیتا ہے یہ تو دل کا معاملہ ہے دل سے پوچھنے والی بات یہ تو بندے کا اللہ رسول سے راز ہے انکساری عاجزی عجز نبی پاک علیہ السلام سے ملک شام کا رہنے والا یا مصر کا رہنے والا ایک غریب آدمی ملنے آیا اپنے امیر کا کوئی پیغام لے کر اصل تو بخاری میں موجود ہے اس حدیث کی لیکن قاضی ایاز علیہ رحمہ نے بھی شفا شریف میں بھی تفصیل لکھا ہے عرب کے لوگ جو تھے نا بڑا تکبر رکھتے تھے وہ اپنے غلاموں کو ہر وقت تکلیف دیتے دبا کے رکھتے تنگ کرتے اور بلا وجہ بھی کرتے تو لوگ سہمے رہتے ڈرے رہتے حالانکہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں کوئی ایک جیسے نہیں رہتے ڈری ڈری سہمی تھکی باتیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ شخص حضور سے ملنے آیا تو جب اس نے دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی بہت احترام کر رہے ہاتھ باندھے وہ کانپنے لگ گیا حضور نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے آپ ناراض ہو جائے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے لوگ تھے نا ڈرے ہوئے تھے آج اگر کسی کی ضرورت نہیں نا وزیر سے بات کرنے کی تو پیر سے کرنے کی بھی کوئی نہیں اس لیے کہ انہوں نے بھی ڈرایا تو انہوں نے بھی ڈرایا ہے ان کا بھی پروٹوکول ہے تو ان کا بھی یہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ خود امیر ہوتے جاتے ہیں میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص ڈر رہا ہے کانپ رہا ہے حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو کہنے لگا جی ڈر لگتا ہے آپ امیر ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں آپ امیر وقت ہیں بات کیا تھی چلی کہاں گئی اس نے کیا کہا تھا پہنچ کہاں گئی حضور تو رونے لگے اور پھر میرے قریب تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گا غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا لوگوں کو تکلف میں مبتلا نہ کیا جائے ہمارا پروٹوکول ہماری شان وہ کبھی داماد صاحب گھر میں آ جائے نا تو بیچارہ سسر دعائیں مانگتا پھرتا ہے کہ اللہ کرے صحیح چلا جائے اور اس نے بھی جتنی عزت کرانی ہے سارے سسرال والوں سے کرانی ہے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نہیں جاتا جی گھر میں دروازے میں بچے اتار کے آ جاتا ہوں یہ کمال کی بات ہے کسی کی بیٹی کی وجہ سے اسے تکلیف دینا یہ کوئی چودھری ہونے کی علامت یہ کوئی احساس ہے کہ تو نے کمال کیا ہے وہ بڑی بات ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی کے ہاں بھی مہمان جائے تو وہ بندہ پریشان نہ ہو وہ تکلیف محسوس نہ کرے اسے کوئی پروٹوکول نہ دینا پڑے وہ کسی اذیت کا شکار نہ ہو بدر کی جنگ کے لیے جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے سن رکھا ہے کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ تین لوگوں کے لیے ایک سواری تھی تو ایک سواری پہ حضرت مولا علی شیر خدا تھے نبی پاک علیہ السلام تھے اور ساتھ غالباً حضرت ابو لبابہ تھے اب چونکہ 3 آدمی سواری میں بیٹھے تو سواری کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اس دین کے ماننے والا ہوں آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس کرتے ہیں جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اس کا بھی دین احساس کرتا ہے تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی 2 بندے بیٹھ جائیں سواری پہ ایک پیدل چلے کچھ دیر وہ پیدل چلے اور پھر ایک اور بیٹھ جائے ایک اتر جائے اور
جو پہلے چل رہا تھا وہ بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائے، 3 نہ بیٹھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی یہی کیا، ایک سواری، ساتھ مولا علی، ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک دفعہ حضرت ابو لبابہ حضور علیہ السلام کی مقدس پشت پر بیٹھے، پیچھے سفر ہوا، پھر حضرت مولا علی بیٹھے، حضرت ابو لبابہ پیدل چلے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اب حضور کی باری آئی پیدل چلنے، قریب نیچے اتر آئے، میں پیدل چلوں گا۔ دست بستہ دونوں غلاموں نے عرض کی حضور ہماری جانیں بھی قربان، ہماری روحیں بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان، حضور مہربانی کریں ہم پیدل چلتے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں، یہ قرین قیاس ہے، بالکل عین عقل کے قریب بات۔ حضور فرمانے لگے تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم پیدل چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، تم زیادہ طاقتور ہو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے تو نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لینا ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نا ذرا لیول ٹھیک کریں۔ چلے زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، جو لیول بیٹی کا ہے نا تو اتنا بہو کا بھی بنا ہے۔ ناراض ہو گیا نہیں؟ آپ خوش تو ہونا، میں نے خوشی والی بات کی، زیادہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹی سے زیادہ درجہ دے، جتنا لیول آپ کے ذہن میں اپنی بیٹی کا ہے نا وہ اتنا بہو کا بھی بنائے، وہ بھی بیٹی ہے، اسی زاویہ نظر سے اسے بھی دیکھے وہ۔ یعنی بیٹی اگر جا کے سسرال میں کام نہ کرے، شکایت ہے تو کہتے ہیں یہ تو بچی ہے، اور اگر بہو سے کام ٹھیک نہ ہوتا کہتے ہیں وہ اماں نے سکھا کے نہیں کرے گا۔ اور بھائی تیرا اپنی بیٹی کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، اور دوسری کی بیٹی کے بارے میں یہ نقطہ نظر کیوں نہیں، کہ تیری رائے کیوں نہیں؟ تو مساوات میں آئے، یہ تکبر، یہ حسد، پھر عداوت، کینہ بڑی بیماری ہے۔ کسی لڑائی ہو جاتی ہے نا، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف بھی مردوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ فوت ہو گئے، ان میں رائے کا اختلاف۔ جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف بھی 100% ہوتا ہے۔ آپ صبح بچوں سے پوچھ لیں آج پکانا کی ہے، تو ایک کہے گا میں نے یہ نہیں کھانا، تو دوسرا کہے گا میں نے، تو ان سے عداوت پیدا کر دیں گے۔ رائے کا اختلاف ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ زندہ لوگوں کی علامت، اسے خوش دلی سے قبول کریں، لیکن ہم ضد بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، اگر ماننا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ وہ خدا کے بندے، مشورہ مانگا تھا، حکم تو نہیں نہ مانگا تھا۔ مشورہ وہ ہوتا ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے تو حکم دے دیا، پھر اس نام ماننے پر اتنی بڑی ناراضگی۔ وہ بھائی نے بھی اپنی بیٹی کی منگنی کیا تو مجھے بلایا نہیں، لہٰذا میرا مرنا جینا ختم ہو گیا۔ خدا کے بندے، بھائی تو بیٹی کی شادی پہ بھی نہ بلاتا تو پھر بھی جائز نہیں اسے تعلق توڑنا، اس کی مرضی بلائے چاہے۔ آپ کس چکر میں بگڑ رہے ہیں اور اتنا لمبا بگڑ رہے ہیں؟ عداوتیں نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، ہم بغض پیدا کرتے ہیں۔ چلے جی برادری اکٹھی ہو گئی، چودھری صاحب آ گئے، صلح کر لو، لڑائی ہوئی تھی صلح کر لو، اب آگے چودھری صاحب، اب آگے برادری کے بڑے، صلح کر لینی ہے، معاف نہیں کرنا، پھر انتظار کرنا ہے کہ جب میرے قابو آئے گا نا۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں، عداوت دل میں رکھنا، بغض رکھنا۔ جب آپ نے کہا میں نے معاف کیا تو پھر معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو معاف کرتے تھے تو اس کی پچھلی غلطیاں بھی نہیں گنواتے۔ ہمارے یہاں لوگ اتنا لمبا پیچھے سے دفتر کھولتے ہیں باتوں کا کہ ان میں سے بذات خود کچھ نئی تلخیاں جنم لے لیتی ہیں۔ وہ سوال جواب کی نشست شروع ہوتی ہے تو صلح بیچ میں رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعرات اور پیر والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سنو میں اصلاح انسانیت پر بات کر رہا ہوں۔ کہا جمعرات اور پیر کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال جاتے ہیں، حاجیوں کے بھی، نمازیوں کے بھی، قاریوں کے بھی، عبادت گزاروں کے بھی، سخیوں کے بھی، سب کے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ جن دو بھائیوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے نا،
اللہ فرماتے فرشتوں ان کو رہنے دو، پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال قبول کریں۔ تو تیرے جو اندر کا عداوت ہے یہ تو تیری عبادات میں رکاوٹ بن گیا ہے، لیکن ہم معافی دینے کو تیار نہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی، اسے بھول جائے، ختم ہو گئی بات۔ کسی نے کار بھی لی تو پھر کیا ہے، ہو جاتی ہیں باتیں۔ تھوڑا کشادگی پیدا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، میری خواہش ہے آپ یہ حدیث یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ بڑے حسین ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سویرے اٹھتے ہی دل کو دیکھنا، غور کرنا اور دیکھنا تمہارے دل میں کسی کا بغض۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری، قوم نے سمجھا ہے صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت ہے۔ او بھائی، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ عزیز دوستو، صرف چیزوں کو، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پگڑی داڑھی الحمدللہ میں نے بھی شروع سے رکھی ہے، مجھے تو خاتمی کبھی کرانا پڑا، پہلے دن ہی نہیں کٹوائی، ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ لیکن اس کے باوجود اس بات کو یاد رکھنا کہ حضور کی جو پہلا طریقہ، پہلی ادا دنیا میں مشہور ہوئی تھی وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ پہلی جس بات سے تعارف لوگوں کو ہوا تھا نبی پاک کا وہ یہ تھا کہ سچ بولتے اور دیانتدار ہے، تو سچ نہ بولے، ڈھونڈ پھرے پورا ملک اور صادق اور امین کینڈیڈیٹ ہی نہ ملے، اور آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہ ہو۔ اور مذاق کا حال یہ ہے، ملک کے ساتھ مذاق کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ ایک جماعت میں ہوتا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، پھر اگلی جماعت میں آ جاتا ہے، اس کی کرتا ہے، پھر تیسری میں آ جاتا ہے، اس کی کرتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ قوم کہتی ہے نہیں، ادھر بھی ٹھیک تھا، ادھر بھی ٹھیک تھا، وہاں بھی ٹھیک ہے، یہاں بھی ٹھیک۔ اتنا خوفناک منظر کے اخلاقیات کا کوئی دائرہ ہی نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہ ہو۔ میرے عزیز یاد رکھیے، اور پھر میں بہت پرانا کہنے والا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس جماعت میں، وہ پچھلی جماعت میں جب ہوتے ہیں تو حالات اور ہوتے ہیں، نہیں میں آگے کہتے ہیں میں انقلاب لاؤں گا، تو میں کہتا ہوں نمبر پلیٹیں بدلنے سے انقلاب نہیں آتا، اس کے لیے انجن بدلنا پڑتا ہے۔ آپ نمبر پلیٹوں سے انقلاب لا رہے ہیں، وہی چہرے، وہی رنگ، وہی انداز، کیسے انقلاب آئے؟ انقلاب تب آتا ہے جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کی مدد ہوتی ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، اپنے باطن کی صفائی پر بوجھ رہ جائے گا، بے چین رہو گے، دل ہو نا صاف، بندہ صبح نرم دل ہو، کسی بندے سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کہہ بھی جائے کہ ساڑی اتنی شان ہی نہیں، پھر کیا ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ تو جتن دا ملکوٹی پہندے ہارن دا مل ہیرا۔ ہم تو نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، اپنی بیوی سے۔ حضور فرمانے لگے اگر تمہیں اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو اس بات پر غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی بیوی کی ایک آدھ عادت کی وجہ سے یہ حدیث بتاتی ہے کہ بعض بندے بیوی کا بھی بغض پیدا کر لیتے ہیں، مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے بیچارے فیصلہ کرا رہے ہوتے ہیں کہ ابا ٹھیک ہے کہ اماں ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر وقت کی لڑائی ویسے میرا ایک فتویٰ بھی ہے اس مسئلے میں، آپ ایسے اختلاف کر سکتے ہیں، میں نے کئی جگہ میں بیان کیا، اجازت دیتا ہوں دوستوں کو کہ اختلاف، میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کی جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ ہو گئے انہوں نے ناراض تو اینا تے نانا کو ہو تسی، میں تے چلنا بس۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ میں نہیں دستا کسی نے، تسی بھی نہ دسے جائے، لیکن زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ آپ اختلاف کر لیں، میں نے تو کہا اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن دلیل دوں تو شاید آپ مان جائیں۔ عورت بیچاری کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، مرد کی تو پوری ہے نا، تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا؟ تو یہ پوری عقل والا تو کہتا ہے کہ میں جناب سب ٹھیک نہیں کر دینا ہوئے، ضرورت کیسے کی؟ او بھائی تیری عقل پوری ہے، گھر کے ماحول کو تو نے ٹھیک رکھنا ہے، بچے تباہ ہو جاتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی۔ میں کھانا کھا رہا تھا گھر میں، مجھے گھر والے کہنے لگے کہ مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آیا ہے، پریشان ہو گیا، کسی قاری صاحب نے تو نہیں مارا، یا کیا ہو؟ میں نے کہا میں کھانا کھا کے پوچھتا ہوں، تو وہ کہنے لگی وہ زیادہ پریشان ہے، تو کہاں پر ہے؟
میں نے کہا بلاؤ. میں نے کہا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگا صاحب میں کار فون کیتا سی میرے ابو پھر میری امی نہ پہ لڑ گئے. میں نے کہا بیٹے ہو جاتی لڑائیاں کتنا؟ اس نے کہا نہیں بڑی سخت لڑائی ہو. ہم پھر کانپتے ہیں, ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. میری بڑی بہن مریض ہو گئی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ کون تکلیف دے رہا ہے یہ بچوں کو؟ ابا کہتے ہیں میں نے ہارنا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اماں کہتی ہے میں کیسے ہار جاؤں؟ رشتے ہار جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم ہارنے کو تیار ہیں. وہ چل ہار جا یار, اپنوں کے لیے ہار جا, اپنی اولاد کی خاطر ہار جا, کچھ تھوڑا سا وقت گزار. لیکن وہ مزاج نہیں ہے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے, تو دروازے پہ دستک ہوئی. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے. میں دیکھیں اللہ نے میرے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا, وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دروازہ کھولا, بندہ بڑا سادہ سا تازہ وضو کیا, اس نے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہیں, جوتے لپیٹ کے بغل میں ڈالے, حضور کی بارگاہ میں آئے, جوتے رکھے, حاضر ہوئے, جو عرض کرنی تھی وہ کی چلے گئے. فرماتے ہم بڑا رش کرنے لگے, یار کمال ہو گیا جسے حضور جنتی کہہ دیں, گارنٹیاں ہو گئی. فرماتے ہیں اگلے دن وہی ٹائم تھا, اسی وقت ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. تو محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو, جو دروازے پہ آیا جنتی ہے. فرماتے ہیں اتفاق کی بات ہی, ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. اور حیران ہو گئے, حضور تو ایک بار کہہ دیں کمال ہو گئی, یہاں تو 2 بار کہہ دیا. فرماتے اللہ کی قدرت, حسن اتفاق, کرم بالائے کرم. تیسرا دن وہی ٹائم وہی جگہ ہم بیٹھے تھے, پھر دستک ہوئی. فرمایا دروازہ کھولو, بندہ جنتی ہے. فرماتے مزہ آ گیا, دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا. اب تو فرماتے حد نہ رہی ہماری. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ گھر جا رہا تھا, میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار وہ 2-3 دن مجھے مہمان رکھ لو. اب کہتے ہیں وہ کہنے لگے میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, روکی سوکھی جو ہوگی پیش کر دوں گا. میں نے کہا میں رہوں گا. فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے پاس رہا. میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ 3 دفعہ حضور نے جنتی کہا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو عشاء پڑھ کے سو جاتا, فجر تک سو جاتا تھا, اٹھ کے فجر پڑھتا, اور میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا, اور صدقات و خیرات بھی میں اس سے زیادہ دیتا تھا. سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایسی خاص بات. تیسرے دن میں جانے لگا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ آئے بھی اور جا بھی رہے ہیں. تو میں نے کہا یار سادی سی بات ہے, میں تو دیکھنا چاہتا تھا تو کیا عمل کرتا ہے, لیکن میں نے تو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی. ہاں ایک بات ہے, میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نہ حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ تکبر ہے, نہ کینہ ہے. دل دریا تے سمندروں ڈوبے, کون دلا دیا جانے تے 14 طبق میرے دلے دے اندر میں تمبو وانگو تانے. کشادہ ہے میرا دل, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی عداوت نہیں. ہاں دشمنان دین کے لیے اشداء علی الکفار کے لفظ آئیں, لیکن اپنوں کے لیے کوئی عداوت نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کھوٹ نہیں. فرمانے لگے میں سمجھ گیا. میں نے کہا بس یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے مدینے والے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو آج کی ساری گفتگو میں اصلاح انسانیت کے لیے میں جس چیز کو سب سے ضروری اور اہم سمجھتا ہوں, اور میں جسے سمجھتا ہوں جس کی ہمیں بڑی حاجت اور ضرورت ہے, وہ ہے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے. اپنے باطن سے اگر یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں, یہ کھوٹ, یہ عداوت, آپ یقین کریں ہم اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے. ہم اپنوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں اور اس کا لطف نہیں لے پاتے. ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن چونکہ دل صاف رکھ کے نہیں رہتے, لہذا ساتھ رہنے میں بھی کوئی لطف نصیب نہیں ہوتا. اپنی طبیعتوں میں, اپنے مزاجوں میں, اپنے روز مرہ کے معاملات میں
جہاں آپ کپڑوں کی صفائی پر بڑا دھیان دیتے ہیں اور کنگھا بڑے احتیاط سے کرتے ہیں اور باقی چیزوں کا آپ ظاہراً بڑا خیال رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا تھوڑا دل پر بھی توجہ کرو، اپنی باطن پر بھی تھوڑی نگاہ ڈالو۔ اگر یہ میلا کچیلا ہو گیا تو پھر بھی سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور گفتگو کرتے اگر کہیں بھول گئے